کہ جناب ہمیں کیا کرتے ہیں. آپ کا جو پولیس ایکٹ 1860 کا ہے, اور وہ ڈی آئی جی کراچی نے کہا کہ پاکستانی تو یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی کوئین وکٹوریہ حکمران ہے ملک پاکستان پہ. یہاں بات دراصل یہ ہے, یہاں تو اسلامی جو قانون ہے وہ نظروں سے اوجھل کر دیا گیا. یہاں کے علماء ہیں, انہیں شریعت اور فقہ میں تمیز کا نہیں پتہ کہ فقہ کیا ہوتا ہے, شریعت کیا ہوتی. شریعت جو ہے قرآن اور سنت کی, اور وہ 100 قانون ہے یا 70 قانون ہے, وہ ہے قانون الہی, وہ اللہ کا قانون ہے. دیکھیں ہم سچ نہیں سنیں گے نا تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. سب سے پہلے ہمیں طاقت سن ہونی چاہیے کہ سچ سنیں. یہاں پہ 1000 سال ہے, مولانا مودودی کا فکر ہے کہ 1000 سال سے مسلمانوں نے سوچنا چھوڑ دیا, اور وہ علم کلام اور فقہ کی تہیں اتنی دبیز اسلامی قانون پہ لگا دی ہیں کہ کسی مسلمان غریب آدمی کو تو پتہ نہیں ہے کہ اس کا قانون کیا ہے, اسے اسلامی قانون چاہتا کیا ہے. فقہ عالمگیری رائے کرنے والے کار کو رائے, ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ مسلمانوں کی 800 سال حکومت رہی ہندوستان میں, انہوں نے سر سود کو کیوں نہیں بند کیا, سود پہ کیوں قدغن نہیں لائی؟ اور ایز این اکانومسٹ 1930 کی کتابوں میں مجھے یہ تانا سننا پڑا انڈین بینکنگ انکوائری کمیٹی کا کہ قدیم ہند میں ہندو ریاستوں کا یہ فرض تھا کہ وہ شرح سود کے اوپر قدغن لگائے, کنٹرول کرے. اور مگر اس میں لکھا ہے کہ جب اسلام میں تو سود حرام ہے, مگر اسلامی حکمرانوں نے کبھی اس پہ کوئی قدغن نہیں لگایا. آج ہمیں یاد آیا کہ سود لینا اللہ اور رسول سے جنگ ہے. دراصل بات یہ ہے کہ اب ہم بات کرتے ہیں غلبہ اسلام کی. بات یہ ہے جو ہمارے دینی کابرین ہیں ان پہ انگریزوں کی ترقی و تسلط کا اتنا روب جم گیا تھا, انہوں نے طریقہ کار جو بنایا وہی بنایا. آئیڈیالوجی کا ڈیموکریسی کی وہ جو تھا, حالانکہ آئیڈیالوجی کا اسلام کے ساتھ نہیں تعلق ہے. آئیڈیالوجی سیکولر ہے. آئیڈیالوجی کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر بھی ہم سچ کو پا سکتے. وہاں مارکسزم فاشزم کی طریقے کامیاب ہوئی. ہندوستان میں بھی ہمارے کابرین علامہ مشرقی, مولانا مودودی, خیری برادرین, انہوں نے کہا وہی نظام لائیں تو وہی طریقہ اپنائیں تو یہ ٹھیک ہے. تو مولانا مودودی صاحب نے یہاں تک کہا کہ فاشزم اور مارکسزم میں اور اسلام میں کافی مشابہت ہے, یعنی آرگنائزیشن میں. تو انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے علامہ سلیمان ندوی نے فرمایا تھا کہ بھئی دیکھ, اگر آپ نے بابر بننا ہے نا تو ہندو کا سے ٹکرانا سیکھو, کیونکہ زمینی حالات بدل چکے ہیں. اگر مسلمان زمینی حالات کا صحیح جائزہ نہیں لیں گے تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے. ہم دیکھو ہندوستان میں جب بنگلہ دیش کا واقعہ ہونے سے پہلے انہوں نے اپنا ایک اسکالرز کا مشن بھیجا تھا اسپین میں کہ جا کے وہاں پتہ کرو کہ خراج اسلام کیسے ہوا. ہم نے توجہ نہیں دی کہ ہندوستان میں 800 سال حکومت کر کے ہمارا زوال کیسے ہوا. حالانکہ جو ہندوستان میں مسلمانوں کی 800 سال حکومت تھی وہ دنیا کی ایک مثالی حکومت تھی. انگریز آپ پلورلزم کی بات کرتا ہے, وہ پلورلزم وہ تھا, اور وہ ہندو اور وہ سکھ اور سب وہ مسلمان بادشاہوں پہ فدا تھے. آپ یہ غور کریں گے کہ اورنگزیب عالمگیر کے جو بڑے جرنیل تھے وہ ہندو تھے. یہ تو پوری گفتگو وضاحت تھی, کوئی اور وضاحت تو مطلوب نہیں ہے. ابھی ہمارے آخر میں چیئرمین شعبہ سیاسیات جامعہ پنجاب پروفیسر سجاد نصیر صاحب باقی ہیں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. پروفیسر سجاد نصیر صاحب. ڈاکٹر اسرار صاحب, معزز خواتین حضرات, السلام علیکم. یہ میرا دوسرا تجربہ ہے ڈاکٹر صاحب کی محفل میں آنے کا, اور ڈاکٹر صاحب کو میں ایک حوالے سے مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان میں یہ حوصلہ ہے کہ جو وہ بات کرتے ہیں ایسے لوگوں سے بھی سوال اٹھانے کی جسارت اور ہمت رکھتے ہیں جو کہ شاید ان کی فکر یا نقطہ نظر سے اتفاق نہ کرتے ہوں, اور ان کو بلا کے یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں.
تو میرے خیال میں یہ بڑے حوصلے کی بات ہے، روشن خیالی کی دلیل ہے، اور یہ کہ آپ دوسرے کا نقطہ نظر سن کے شاید کچھ مزید سوچنے پہ مجبور ہو جائیں. تو اس لحاظ سے ڈاکٹر صاحب مبارک کے مستحق ہیں کہ یہ روایت علمی حلقوں میں ابھی پاکستان میں اس طریقے سے جاری و ساری نہیں ہوئی جہاں کے بیٹھ کے ہم ایکسچینج آف ویوز کر کے اختلاف رائے رکھتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی بات سن سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو یہ روایت جو ہے اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے. میں اپنی تقریر نہیں کروں گا، نہ اپنے خیالات کا اظہار کروں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے. اس سلسلے میں جو کچھ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے اس حوالے سے 2-3 گزارشات کرنا چاہوں گا. میرا مسئلہ ایز پولیٹیکل سائنٹسٹ یہ ہے کہ جب میں مغرب کی طرف دیکھتا ہوں تو مغرب میں ایک ارتقاء کی صورت ہے، علمی ارتقاء کی صورت ہے، اور وہاں کے نظریے اور علمی بحثیں جو ہیں وہ وہاں کے مخصوص حالات کے تحت ہوئی ہیں، اور کانسیپٹس جو ایوالو ہوئے ہیں یا ڈیولپ ہوئے ہیں وہ اس ماحول کے حوالے سے ہوئے ہیں. زیادہ پرانا ریفرنس نہیں دینا چاہتا، بلکہ میڈیول ٹائمز سے اگر بات کر لیں تھوڑی سی، جو کہ بادشاہت کا دور تھا، وہاں سے آپ صنعتی انقلاب کے دور میں آئے، وہ سوشل پولیٹیکل اور اکنامک سٹرکچرز جو کہ فیوڈل اور مونارکیکل تھے وہ ٹوٹے اور صنعتی انقلاب آیا، اور یہ جمہوریت جس کا کہ تذکرہ آج کافی ہوا ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے مولانا مودودی کی تھیو ڈیموکریسی کا ذکر کیا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ مغرب میں جمہوری نظام جس پہ کہ علامہ اقبال نے اپنے اشعار کا سے اظہار کیا ہے، مغرب کی جمہوریت جو ہے، اور خاص طور پہ جس سے ہمیں زیادہ واسطہ رہتا ہے، وہ اینگلو سیکسن ہے، برطانیہ یا امریکہ کی جمہوریت ہے. اور یہ امریکہ کی جمہوریت کوئی 50 یا 100 سال پہ محیط نہیں ہے، یہ ایک ارتقاء کی جمہوریت ہے. اور آج کل جب کہ ہم امریکہ کی جمہوریت کا ذکر کرتے ہیں تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ علمی حلقوں میں جو بحث چل نکلی تھی 1953 کی بات ہے، سی رائٹس مل کی ایک کتاب تھی پاور ایلیٹ، جس میں یہ بحث چھڑی کہ امریکہ میں کوئی جمہوریت نہیں ہے، بلکہ امریکہ میں ایک ایلیٹ حکومت کرتا ہے اور وہ فیصلے کرتا ہے، جس سے کہ بہت کھلبلی مچ گئی. اور جمہوریت نواز جو گروپ تھے اور یونیورسٹیوں کے پروفیسر تھے، ان کو یہ ایک چیلنج درپیش ہو گیا کہ یہ کس قسم کا ایک نیا نظریہ پیش کر دیا گیا. تو اس کے جواب میں پھر جو بحث نکلی وہ تھی پلورلسٹ ڈیموکریسی کی. رابرٹ ہال ایک امریکن پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، وہ اور اس کے ساتھی جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ایلیٹسٹ ڈیموکریسی نہیں ہے بلکہ پلورلسٹ ڈیموکریسی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ میں مختلف گروہ جو ہیں، گروپس جنہیں کہتے ہیں، انٹرسٹ گروپس جنہیں کہتے ہیں، اچھا وہ اپنے اپنے مفادات کا اظہار کرتے ہیں، اور جو 2 سیاسی جماعتیں ہیں وہ کوشش یہ کرتی ہیں کہ اپنے مینیفیسٹو میں ان مفادات جس کا وہ اظہار کرتی ہیں اس کو اس کا حصہ بنا لیں، اور اگر لوگ ووٹ دیتے ہیں اور وہ پارٹی برسر اقتدار آتی ہے تو پھر وہ مینیفیسٹو جو ہے اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے. اس لیے گیپ جو ہے، جو لوگ چاہتے ہیں اور جو حکومت کرتی ہے، وہ بہت کم ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو جماعتیں ہیں وہ جو منشور تیار کرتی ہیں وہ ایسے منشور ہوتے ہیں جن پہ عمل درآمد ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور نہ ہی ان کا لنک جو ہے انٹرسٹ گروپس کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے پالیسی میکنگ اور امپلیمنٹیشن جو ہے اس میں اتنا واضح اور بڑا گیپ ہے کہ وہ امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو گزارش میری یہ ہے کہ وہ علامہ اقبال کے اشعار جو اس وقت کی شاید جمہوریت کے بارے میں درست ہوں کہ بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، اور اس حوالے سے ویسٹ جو ہے اس نے اپنا علمی اور فکری سفر جو کیا ہے وہ اب ایک دوسری نہج پہ آ گئے ہیں. مثلا انڈسٹریلائزیشن کا پیریڈ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. آج ویسٹ جو ہے وہ پوسٹ انڈسٹریل سٹیٹ میں سے گزر رہی ہے.